مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیشہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ خداوند ہمیشہ غریبوں پر ان کا ہاتھ بنا رہتا ہے، ہمیشہ وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے کہ میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اس پر جو غریب اور شکستہ دل ہیں اور میرے کلام سے کانپ جاتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں خدا کا زندہ کلام جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہمیں خوف ہوتا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، ہم کانپ جاتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کے کلام ہی کے ذریعے سے ہماری زندگی میں بدلاؤ آتا ہے۔ اسی طرح کلام مقدس میں ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں گی اور نئی چیزیں آئیں گی، نئی عادتیں ہوں گی، نیا کام ہوگا۔ آج کی اچھی بات یہی تو ہے کہ انسان چاند تک پہنچ گیا، انسان سمندر کی انتہا تک، تہہ تک چلا گیا، لیکن افسوس انسانیت تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ وہ کلام کو نہیں سنتے، کلام پر نہیں چلتے، کلام پر نہیں بلکہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور انسانیت ختم ہو گئی۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو امثال 21 باب اس کی پہلی آیات میں ہے۔ بادشاہ کا دل خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کی ندیوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھراتا ہے۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، ایسے ہی ہے۔ اچھی رحمتیں اور برکات جو ہیں کہاں سے آتی ہیں؟ آسمان سے آتی ہیں۔ اگر ہم مکاشوہ 5 باب اس کی 10ویں آیات میں دیکھیں، اگر ہم اس کی 9 میں دیکھیں کہ ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوموں میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ کس نے؟ ہمارے خداوند نے ہماری قیمت ادا کر ہمیں خریدا اور ان میں سے لوگوں کو بادشاہی بھی دی ہے۔ اس کی 10 آیات میں کہ ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہ اور کاہن بنا دیا اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بادشاہی بھی انسانوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے اور دل خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا ہمارے دلوں کو جانتا ہے، جانچتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شفقت اور سچائی جو ہے وہ خدا کی طرف سے، اسی لیے خدا کا کلام جب ہمارے اندر ہوتا ہے، خدا کا خوف جب ہمارے اندر ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کلام کے مطابق چلتے ہیں۔ جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ اس کلام کو، اس سچائی کو اپنے اندر رکھ، اس کے دل کی تختی پہ لکھ لے اور اس کے مطابق چلنا۔ دل کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ اس مقام سے ارادہ مضبوط اور زندگی کا طرز عمل نکلتا ہے۔ جب ارادہ مضبوط ہوتا ہے، ترتیب دیتے ہیں، خدا حکمت اور فہم عطا کرتا ہے اور اس کے مطابق چلتے ہیں۔ مثلا دل میں خیال آتا ہے کہ بات یا نصیحت دل پر نقش ہو جاتی ہے۔ جب کسی چیز کو بھی اپنے دل میں، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ دل سے برائیوں کو نہیں نکالتے، وہ کسی کو معاف کرنا نہیں جانتے، وہ کہتے نہیں جی اے میرے دل چ آج بھی ہے گل ہے کہ اے میرے لیے لفظ کہے گئے سن۔ لیکن خداوند ہمارا خدا، زندہ خدا جس کی باتیں سچی ہیں، برحق ہیں، وہ کہتا ہے میرے باتیں تیرے دل میں رہیں۔ جو اس کا خوف ہے، جو اس کا ڈر ہے، اس کا مطلب ہے میری باتوں سے مراد ہے باپ کی تعلیم یا ہدایت جو باپ دیتا ہے، چاہے وہ ہمارا دنیاوی باپ بھی دیتے ہیں، ہم انہیں بھی اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ میرے باپ کی یہ مرضی تھی یا میرے باپ یہ کہتے تھے یہ کرنا ہے۔ تو ہمیں کیا ہے؟ ان چیزوں پر جو خدا کے کلام سے ہمیں ملتی ہیں یا وراثت سے ملتی ہیں، ہمیں انہیں قائم رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں، زبور 139 میں ہے، 139 میں اس کی 5ویں، تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کی محبت، خدا کی شفقت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ہمیں اس محبت میں اور اس شفقت میں کیا کہنا ہے؟ خدا کے ساتھ چلنا ہے، اس کے شافی ہاتھ کے نیچے چلنا ہے۔ اسی طرح زبور 139 23-24 میں کہ اے خداوند تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالات کو جان لے اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اور مجھ کو ابدی راہ پہ لے چل۔ ہمارا خداوند ہماری راہ پہ کامل بنانے والا ہمیں ان راہوں پہ لے چلتا ہے۔ انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں تو پاک ہیں، لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے، وہی پرکھتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں
امثال 24:12 میں کہ اگر تو کہے دیکھ ہم کو یہ معلوم نہ تھا تو کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا، اور وہ کیا تیری جان کا نگران یہ نہیں جانتا، اور کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اجر نہ دے گا۔ اجر یقینی ہے ہر بات کا جو ہم کرتے ہیں۔ خدا کے دیواروں کے کان ہوتے ہیں لیکن فرشتوں کے پاس قلم ہوتی ہے، ہماری ساری باتیں لکھی جاتی ہیں۔ وہ نہ ہمارا خداوند جو ہے نہ وہ کسی کی طرفداری کرتا ہے، بلکہ اس خدا کی آواز بیابان کو ہلا دیتی ہے۔ خدا کا کلام جو قدرت سے بھرا ہے، جب وہ نازل کرتا ہے تو ہر طرح کی شفا آ جاتی ہے۔ ہمیں اچھائی کرتے جانا ہے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے۔ کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں صرف خدا کو خوش کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو خوش نہیں کرنا۔ ہمیں اپنا وہ کام کرنا ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے۔ خدا نے ہمیں کلام میں یہی ہدایت کرتے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں، مشکلوں میں ہوں، تکلیفوں میں ہوں، ہمیں صرف خدا کی حضوری میں رہنا ہے۔ وہی ہمیں چھڑاتا ہے، وہی ہمیں بچاتا ہے۔ اور بادشاہوں کا دل جو خداوند کے ہاتھ میں ہے، ہر کسی کا دل، ہر کنٹرول جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، بند دروازوں کے اندر کیا ہوتا ہے، بند کوٹریوں میں کیا ہوتا ہے، اور خداوند اس کا اجر دیتا ہے۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اجر دینے والا خدا ہے۔ ہمارا خدا کہتا ہے کہ دنیا میں رہو پر دنیا جیسے نہ بنو۔ خدا کی راہ میں کوشش کرتے رہنا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں مانگا۔ وہ دینے والا خداوند سب کچھ ہمیں دے گا۔ ہمیں اپنا کام، اپنی ڈیوٹی پورے کرتا رہنا ہے تاکہ خدا کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں پورا ہو۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند ہم سب کے لیے کلام کی اس قدرت کو، کلام کی اس حکمت کو مانگتے ہیں کہ خداوند ہمارے دلوں کو جانتا ہے، خداوند سب کچھ جانتا ہے، کوئی بات اس سے چھپی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ آج یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کی حضوری میں رکھیں، خداوند کے لوگوں کے ساتھ کھڑے رہیں، خدا کے کلام کے مطابق چلیں، اور خدا کی اس بڑی خوشخبری کو جو خدا کی منادی کرنا ہے، اسے دنیا کی انتہا تک پہنچائیں، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ اور اب خدا آنے والا ہے، اس کی راہوں کو صاف کرنا ہے، گندگیاں راستے سے صاف کرنی ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ایک آندھی کی طرح آئے گا اور وہ بھسم کرتا ہوا جائے گا۔ تو اس سے اچھا نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا گو ہوں، ایک دوسرے کے لیے سہارا بنے، سچائی پہ کھڑے رہیں۔ سچائی ہی ہمیں بچائے گی، اور جو غلط ہے وہ غلط ہے، اسے غلط بولنا سیکھیں، بولیں کہ یہ غلط ہے، یہ کلام کے مطابق نہیں ہے۔ جب ہم اس چیز پہ کھڑے ہو جائیں گے، اس کلام پہ کھڑے ہو جائیں گے، اس بات پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو میرا اور آپ کا خدا ہماری بھی رہنمائی کرے گا، اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کے لیے ہم انہیں راہ دکھا رہے ہیں، کیونکہ خدا کا زندہ کلام ہمارے لیے راہ، حق، زندگی ہے۔ ہمیں صرف اس کلام پہ چلنا ہے، ہمیں صرف ایمان رکھنا ہے کہ یسوع ہی ایک راستہ ہے، اور اس راستے پہ چلنا ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہو جائیں۔ ہم نے مڑنا نہیں، ہم نے سچائی پہ قائم رہنا ہے، اور خداوند کا کلام ہماری مدد کرے گا۔ وہ ہر پل ہمارا دائنا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو جب وہ ساتھ ہے تو ہمیں ڈرنا نہیں۔ وہ کہتا ہے نہ ڈر، نہ خوف کھا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو خداوند کے اس کلام کو لیں اور اس کی مرضی پہ چلیں۔ خداوند سب کو برکت دے اور سب کے ساتھ ہو۔ خداوند ہم سب گھروں کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہوں، اور ان کے لیے آپ کے کلام کو، آپ کی قدرت کو، آپ کی قوت کو، آپ کی پاک حکمت کو، وزڈم کو مانگتی ہوں۔ سب گھروں میں خدا باپ آپ کی حضوری کو مانگتی ہوں۔ خدا باپ سب کے لیے آپ کے کلام کی اس قدرت کو مانگتی ہوں جو نازل ہوتا ہے تو بغیر شفائے جاتا نہیں۔ باپ وہ شفا کو مانگتی ہوں تمام بیماروں کے لیے۔ خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی، کوئی کمزوری نہ ہو باپ جی۔ ہر گھر میں، ہر زندگی میں شادمانی ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔